اتنی دیر نماز پڑھتے رہے، اللہ نے بے حیائی اور برائیوں سے روکے رکھا۔ علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، مولانا نے جلالین پڑھی۔ اس 21ویں پارے کی پہلی آیت کی تفسیر میں صاحب جلالین لکھتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ای فی حالت الصلاۃ۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ اس کو بے حیائیوں برائیوں سے روک لیتا ہے۔ آپ میں سے جس نے آج فرض نماز پڑھی ہے اور 20 تراویح پڑھی ہیں، 10 علوی صاحب کے پیچھے، 10 علی اویس صاحب کے پیچھے، اور پھر 3 وتر پڑھے، ایک بندہ کہہ دے میں پیچھے بے حیائی اور برائی کے کام کر رہا تھا، سوال کی بہتر نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے جتنی دیر آپ نماز پڑھتے رہے اللہ نے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے رکھا۔ جب آپ کے گھر والے اور آپ کے نوجوان بچے اور بچیاں دن میں 5 وقت نماز پڑھیں گی، کتنا وقت اللہ ان کو بے حیائی سے برے کاموں سے روکے رکھے گا۔ خود سوچیں، دیکھیں نماز کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں اجر نماز کا ثواب اللہ آخرت میں دے گا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ اس کا اجر اللہ نے خود کہا حدیث قدسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ لیکن روزے کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے، یہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں بیان فرمایا کہ روزے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ آیت جس کے ذریعے روزے فرض ہوئے، روزے کی فرضیت والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، کہاں دنیا میں آخرت میں۔ تو روزے کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے، انسان پرہیزگار بن جاتا ہے۔ آپ میں سے ایک شخص جس نے روزہ رکھا ہو، ہر شخص جس نے روزہ رکھا ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ روزے نے مجھے متقی نہیں بنایا۔ کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تقویٰ کا معنی ہے ڈرنا بچنا۔ جس چیز کے بارے میں 2 جملے ذہن میں رکھ لیجئے، سارے تقویٰ کا مفہوم مکمل ہو جائے گا۔ تقویٰ کہتے ہیں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ تم کرو اس کے نہ کرنے سے بچنا، اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا تم مت کرو اس کے کرنے سے بچنا، تقویٰ مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ تقویٰ کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک تم نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ نوجوان طبقہ بھی جو بس اوقات ان سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، جس نوجوان نے روزہ رکھا اس کو اس پورے رمضان میں بند کمرے کے اندر حلال کھانے اور حلال پینے کی چیزوں پر مکمل طاقت حاصل تھی۔ بند کمرے کے اندر بھی اس نے حلال چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، نہیں کھایا۔ اللہ نے اس کے اندر ایمانی قوت رکھی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بند کمرے کے اندر اس کو کئی بار موقع ملا کھانے کا پینے کا، اس نے نہیں کھایا پیا۔ جب باہر نکلے اس سے پوچھیں کیوں نہیں کھایا، یہ کہتا میرا روزہ، یعنی میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ نے روزے کے ذریعے آپ کی تقویٰ کی تربیت کر دی۔ میں نے یہ نہیں کہا کرے گا اللہ کرے گا، میں نے کیا کر دی۔ ہاں کیسے؟ شروع کے روزے بڑے مشکل تھے تو ٹھنڈے، لیکن کھانے پینے کو دل کرتا تھا۔ شروع کے روزے ذرا مشکل تھے،
اس لیے کہ 11